السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں ناتیہ خان اور میں ہوں مدثر اقبال۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی سٹی ہیڈ لائنز پر، مگر اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ قاضی آپ کے دعوے دھرے، 63 ملی میٹر بارش نے شہر ڈبو دیا، پوش علاقوں میں بھی پانی گھروں میں داخل، جبکہ لکشمی چوک سمیت نشیبی علاقوں سے تاحال پانی نہ نکالا جا سکا۔ منتخب نمائندے اور انتظامیہ کے اعلیٰ افسران متحرک رہے، کمشنر نے جیل ڈور انڈر پاس سے بروقت پانی نہ نکلنے پر CNW کے اہلکاروں کی سرزنش کی۔ بلال یاسین GPO چوک اور DCO ڈیوس روڈ پر ٹریفک کلیئر کراتے رہے۔ بارش کے دوران بدترین ٹریفک جیم میں ایمبولینسز بھی پھنسی رہی، جیل روڈ پر باپ زخمی بچی گود میں اٹھا کر ہسپتال کی جانب بھاگتا رہا، چھتیں گرنے سے 16 سالہ لڑکی جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ ہسپتالوں میں علاج معالجہ تعطل کا شکار۔ لیسکو کے 120 فیڈر ٹرپ کر گئے، شہر کے بیشتر علاقوں کو تاحال بجلی کی فراہمی معطل، دوسری جانب پروازوں اور ٹرینوں کی آمد و روانگی بھی متاثر ہوئی۔ چیئرمین فاطمہ گروپ فواد مختار اور ایپٹما کے سینئر رہنما گوہر اعجاز کی نجی پرواز خراب موسم میں پھنس گئی، جہاز موزانہ طور پر محفوظ، دونوں کو معمولی خراشیں آئیں، وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم نے خیریت دریافت کی۔ ٹھوکر نیاز بیگ میں LTC کی نئی بسوں کا افتتاح، سینیٹر پرویز رشید کا کہنا ہے کہ شہریوں کو سہولتوں کی فراہمی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ LD اور TMS امن آباد ٹاؤن کا اقبال جان سبزی منڈی میں مشترکہ آپریشن تجاوزات مسمار الاٹمنٹ کے برعکس استعمال پر 27 دکانیں اور گودام ضربہ مہر کر دیے۔ شاہ میرا روڈ پر زیر تعمیر پلازا کی 2 بالائی منزلیں زمین بوس، قریبی عمارتیں بھی شدید متاثر، پلازا مالک نجیب اللہ گرفتار۔ LDA پلازا میں کثیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر اور تعمیراتی قواعد پر اجلاس، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی تجویز کو حتمی شکل دے کر منظوری کے لیے ارسال کر دیا گیا۔ سانحہ بادامی باغ اور کوہ نور TV چینل کے زخمیوں میں 7,25,000 روپے کے امدادی چیک تقسیم۔ شوگر کے مریضوں کے لیے جنرل ہسپتال میں پیشنٹ ایجوکیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ کسٹمز اینٹی سمگلنگ سکواڈ کی کارروائی، سمگل شدہ زیرے سے لدا ٹرک، سگریٹس، پلاسٹک دانہ اور ہارڈ ویئر قبضہ میں لے لیا۔ کمشنر جواد رفیق ملک فنشتر ٹاؤن میں کھلی کچہری، شہری واسطہ کی ناقص کارکردگی پر پھٹ پڑے، ادھر UC 118 میں MTA سیف الملوک کھوکر اور DCO کی کھلی کچہری میں بھی واسطہ اور WMC کے خلاف شکایات کے انباء۔ ڈاکٹر ہاسپٹل کے سیوریج کا پانی غیر قانونی طور پر واسا کے سیور میں ڈالنے پر اسپتال انتظامیہ کو حتمی نوٹس جاری۔ خیابان جنا روڈ پر اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہاؤسنگ اسکیم فیز 1 میں تعمیراتی کام شروع، وفاقی سیکرٹری ندیم اشرف نے منصوبے کا جائزہ لیا۔ IG پنجاب کے علماء کرام کو 21 رمضان مبارک کے جلوس کے لیے سخت سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی، ادھر پنجاب پولیس کی ترجمان نبیلہ غضنفر کو بہترین کارکردگی پر نقد انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ پاسپورٹ اسکینڈل میں گرفتار ملزم عابد چودھری کو ساتھی سمیت جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔ ینگ ڈاکٹرز کا شیخ زید ہسپتال میں پرامن اجتماع، سروس اسٹرکچر کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم۔ پسند کی شادی کرنے والے کزنز کو عدالت نے ایک ساتھ رہنے کی اجازت دے دی، پولیس کو تحفظ فراہم کرنے کی ہدایت۔ تاجر بابر بٹ کی جانب سے سینٹ میں قائد ایوان جہانگیر بدر کے اعزاز میں افطار ڈنر، ادھر اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے فاؤنٹین ہاؤس میں خواجہ سراؤں کو افطار پارٹی دی گئی۔ کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی کی جانب سے سرحدی علاقے واہگہ بہچک میں طبی کیمپ کا انعقاد، رہائشی کو مفت طبی سہولیات کے ساتھ راشن بھی تقسیم کیا گیا۔
سرکاری کالجز میں فرسٹ ایئر میں داخلوں کا سلسلہ جاری. لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں داخلہ فارم 6 اگست تک وصول کیے جائیں گے. سٹی 42 کی افطار ٹرانسمیشن رمضان مہربان میں عطا اللہ عیسیٰ کے لیے ان کے صاحبزادے کی شرکت. اور تاجر رہنما سہیل سرفراز منچ کی ڈائمنڈ جویلری شاپ کا افتتاح. ٹریڈرز ونگ اور نون لیگ کے کارکنوں کے لیے افطار پارٹی کا اہتمام بھی کیا گیا. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. مونسون کے بادل بالآخر کھل کر برس ہی پڑے. دن میں رات کے سما نے روزہ داروں کی راحت کا ساماں کر دیا. لیکن موسلا دھار بارش کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا. آدھا شہر پانی میں ڈوب گیا اور سڑکوں پر ٹریفک جیم ہو گئی. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد ادریس اپنی اس رپورٹ میں. گرمی اور ہب سے پریشان روزہ داروں کی نظریں کئی روز سے باران رحمت کے لیے آسمان پر تھیں کہ رب تعالیٰ کو رحم آ ہی گیا. اور ہفتہ کی سپہر 3 بجے کے قریب ایسا ابر کرم برسا کہ لاہور میں زندگی مفلوج نظر آنے لگی. بارش جہاں رحمت بن کر برسی وہیں نشیبی علاقوں کے مکینوں اور واسا افسران کے لیے زحمت بھی بنی رہی, جو گھنٹوں بعد بھی گھروں اور سڑکوں سے پانی نکالتے نظر آئے. لکشمی چوک, سمن آباد, 1 موریا پل, 2 موریا پل, لبرٹی مارکیٹ, حسین چوک, ایم عالم روڈ, مال روڈ, شادمان, میکلوڈ روڈ, جیل روڈ, فیروزپور روڈ, گڑی شاہو, چوبرجی, صفا والا چوک سمیت دیگر علاقوں میں سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی رہیں. گرمی کے ستائے افراد نے جہاں بارش میں خوب ہلا گلا کیا وہیں پانی جمع ہونے سے درجنوں گاڑیاں, موٹر سائیکل اور رکشے بھی بند ہو گئے اور شہری جا بجا گاڑیوں کو دھکے لگاتے نظر آئے. بارش نے شہر کی پوش مارکیٹوں کو بھی پانی کے تالاب میں تبدیل کیے رکھا اور واسا اہلکار رات گئے تک نکاسی آب میں مصروف رہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج 63 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ ایئرپورٹ کے علاقے میں 79 ملی میٹر بارش ہوئی. محکمہ موسمیات کے ماہرین نے واسا کو خبردار کیا ہے کہ شہر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے مزید بارش ہو سکتی ہے. نکاسیات کے لیے بہترین انتظامات کے دعوے. مانسون کی پہلی تیز بارش اپنے ساتھ بہا لے گئی. موسلادھار بارش کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا. ہزاروں لاہوریوں نے روزہ سڑکوں پر افطار کیا جبکہ اراکین اسمبلی, کمشنر اور ڈی سی او مختلف نشیبی علاقوں کے دورے کر کے شہریوں کو تسلی دیتے رہے. تفصیلات بتا رہے ہیں اعجاز وسیم باکری اپنی اس رپورٹ میں. کئی روز سے جاری حبس کا سلسلہ بالآخر ختم ہو ہی گیا اور بادل خوب کھل کر برسے. مونسون کی پہلی تیز بارش نے شہر کی درجنوں سڑکوں اور مارکیٹوں کو پانی کے تالاب میں تبدیل کر دیا. سپہر کے وقت شروع ہونے والی تیز بارش کے باعث عزیز روڈ پر 48 انچ, لکشمی چوک پر 43 انچ, 1 موریا پل 42, چوک ناخدا 30, کشمیر روڈ 13, شیراں والا روڈ, لارنس روڈ اور 2 موریا پل 12 انچ, بھاٹی گیٹ اور جی ٹی روڈ 7 اور پنچ روڈ پر 5 انچ پانی کھڑا ہو گیا. کوئنز روڈ, ایم عالم روڈ, فردوس مارکیٹ, لبرٹی چوک, سینٹر پوائنٹ, گڑی شاہو, SOS ولیج, تاج پورہ بلاک, مزنگ اور اچرا کے علاقے بھی تیز بارش کے باعث پانی کے تالاب بن گئے. ڈی سی او نور الامین مینگل نے اپنے سٹاف اور شہری دفاع کے اہلکاروں کے ہمراہ ڈیوس روڈ کا دورہ کیا اور ٹریفک کو رواں رکھنے کے لیے اقدامات کیے. MNA میاں مرغوب احمد اور کمشنر جواد رفیق ملک نے لکشمی چوک, آؤٹ فال روڈ اور جیل روڈ انڈر پاس کا دورہ کیا. انہوں نے CNW کے اہلکاروں کی سرزنش بھی کی اور کہا کہ شہریوں کا سڑکوں پر روزہ افطار کرنا باعث شرم ہے. یہ پرابلم ہے, یہ جادو کی چھڑی سے ہم یہ کر نہیں سکتے کہ بارش اور پانی غائب ہو جائے. یہ ہماری مجبوری ہے کہ لاہور میں سے پانی پمپ آؤٹ کر کے نکالنا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سسٹم اس وقت آپ کا ہے انشاءاللہ, پہلے کبھی ایسا نہیں تھا جتنا اب ہے. لکشمی چوک میں کھڑے ہیں, یہاں پانی کھڑا رہتا تھا اور آج جب یہ 55 ملی میٹر کی بارش ہوئی ہے تو ہم پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں ہیں تو تقریباً 8-10 انچ پانی یہاں پر کم ہو گیا ہے. ہمارے لاہور شہر کے تمام ڈسپوزل اسٹیشن جو ہیں ان آرڈر ہیں. MNA بلال یاسین نے GPO چوک جبکہ MP اعجاسم شریف نے مزنگ نابھا روڈ کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا. تیز بارش کے باعث ڈیوس روڈ بھی بری طرح متاثر ہوا. کئی فٹ پانی کھڑا ہونے کے باعث بیشتر گاڑیاں بند ہو گئیں اور مجبوراً ٹریفک وارڈنز کو ڈیوس روڈ ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑی. تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید بھی بارش کے دوران ڈیوس روڈ پر شہریوں کے درمیان نظر آئے. تیز بارش کے باعث شادرہ کے بیشتر علاقوں میں بھی پانی کھڑا ہو گیا. نشیبی علاقوں میں تو پانی گھروں میں داخل ہو گیا. قذافی اسٹیڈیم اور نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے اطراف بھی صورتحال خراب نظر آئی. لبرٹی مارکیٹ, حسین چوک, ایم عالم روڈ بھی پانی سے بھر گیا
और तालाब नुमा रोड पर गाड़ियां महदूद स्पीड में चलती रहीं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ एजाज वसीम बाखरी, सिटी 42। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश के बायस छतें गिरने से 16 साल लड़की जाँ बहक जबकि मुतादिद अफराद जख्मी होकर अस्पताल पहुँच गए। शहर में बदतरीन ट्रैफिक जैम होने से रेस्क्यू 1122 के एहलकार भी मुतासर अफराद की मदद के लिए बर वक्त न पहुँच सके। वसीम रियाज की रिपोर्ट। बागबानपुरा के इलाका में 3 मंजिला बोसीदा मकान तूफानी बारिश बर्दाश्त न कर सका और जमीन बोस हो गया, जिससे मकान में मौजूद 3 खवातीन मलबे तले दब गईं। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाकर खवातीन को निकाला और इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, जहां 16 साल रिदा जहां बाक हो गई। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਲਾਇਆ ਨੇ ਕੁਛ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। बदामी बाग में प्लास्टिक फैक्ट्री की छत गिरने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जोहर में घर की छत गिरने से खातून और बच्चा जख्मी हुए। तूफानी हवा के बाइस डिफेंस के इलाका में दरख्त रक्षे पर गिर गया, जिसके नतीजे में रक्षा ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। मजंग के इलाका में छत गिरने से 6 साल बच्ची शदीद जख्मी हो गई, जबकि गुरु मांगड़ रोड पर फैक्ट्री की दीवार गिर गई। हादसा के तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल करवा दिया गया। तूफानी बारिश के बायस शहर में ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल हो गया। बदतरीन ट्रैफिक जाम होने से रेस्क्यू एहलकार भी मदद के लिए बर वक्त न पहुँच सके, जिस पर शहरियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। थाना शालीमार ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ SHO ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਸਰਵਿਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਗੇ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 1122 ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। मानसून की पहली तूफानी बारिश, जिसके मारे रोजेदारों के लिए जहां अब्रे करम साबित हुई, वहीं कुछ लोग हादसात का शिकार भी हुए। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ वसीम रियाज, सिटी 42। शहर में तूफानी बारिश, साबिक MD वासा डॉक्टर जावेद इकबाल की याद आ गई। दौरान बारिश कमिश्नर DCO मुंतखब नुमाइंदे अनकासियात के लिए किए जाने वाले इकदामात का मुआयना करते रहे, जबकि नए MD वासा मंजर से गायब और अफसरान उनके मुतलाशी रहे। लाहौर शहर की 4 साल बहैसियत MD वासा खिदमत करने वाले डॉक्टर जावेद इकबाल ने 4 मानसून की बारिशें देखी और शहर लाहौर से पानी को निकाला। वज़ीर आला की झिड़कियाँ सुनी, मीडिया की तनकीद सही, लेकिन हमेशा फील्ड में नजर आए। हफ्ता के रोज़ होने वाली तूफानी बारिश ने साबिक MD वासा डॉक्टर जावेद इकबाल की याद दिला दी। कमिश्नर DCO मुंतखब सियासी नुमाइंदे हत्ता के दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान भी बारिशों में आगे आगे रहे, लेकिन नए तैनात होने वाले MD वासा मियाँ मोहम्मद अब्दुल्ला मंजर से गायब रहे, जबकि इसी दौरान कमिश्नर समेत दीगर अफसरान और मुंतखब नुमाइंदे MD वासा के मुतलाशी रहे। सितम तो तब हुआ जब वासा के वायरलेस पर MD वासा को कॉल किया जाता रहा, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। MD वासा को लोगों ने लक्ष्मी चौक तब देखा जब बारिश थम चुकी थी और पानी तेजी से निकल रहा था। ऐसे में अफसरान ने कहा कि साबिक MD वासा की याद आ गई। हाज़रीन, नकासियाब के दावे धरे के धरे रह गए। इस वक्त लक्ष्मी चौक में क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजा महबूब। राजा महबूब, बताइएगा कि 5 घंटे गुजर गए, क्या पानी निकाल लिया गया है लक्ष्मी चौक से? लक्ष्मी चौक में जो है वो अभी तक भी पानी की निकासी का जो है वो यकीनी नहीं बनाई जा सकी। और MD वासा जब यहाँ आए थे, मियाँ मोहम्मद अब्दुल्ला, उनसे हमारी बात हुई थी 5:15 बजे के करीब। उन्होंने कहा था कि हम 2 घंटे के अंदर अंदर जो है जो पानी है बारिश का वो लक्ष्मी चौक के अंदर क्लियर कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद जो है वो अभी तक जो है वो लोगों को परेशानी का सामना है। और मैक्लोर रोड से किसी हद तक पानी जो है वो 5 घंटे की कोशिशों के बाद कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ट्रैफिक जो है वो रवा नहीं हो सकी। और जो निस्बत रोड का पोर्शन है और बीडर रोड का पोर्शन है, वहाँ पे बदस्तूर अभी भी 2.5 फीट तक पानी जो है वो खड़ा है। और यहाँ पे जो DCO लाहौर है नूरुल अमीन मैंगल, उन्होंने भी विज़िट किया था। उनका कहना ये था कि पानी की निकासी का जो अब पहले 8 घंटों में इंतज़ाम होता था, हमने इस हद तक उसको यकीनी बनाया है कि 3 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पानी जो है हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो क्लियर किया है। लेकिन यहाँ सूरत हाल आज ये रही कि लोगों को परेशानी का सामना रहा और लोगों ने इफ्तारी मजबूरन यहाँ की और ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा मुसाफिर गाड़ियाँ जो है वो बिल्कुल जो है रुक गई। और जो मोटरसाइकिल हैं वो लोगों के उसमें परेशानी का सामना रहा, लोगों की गाड़ियाँ बंद हुई और मोटरसाइकिल वालों को मुश्किलात का सामना रहा और मजबूरन उन्होंने इफ्तारी यहाँ की। और अभी तक भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं जो अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँच सकी और वो अभी तक इंतज़ार कर रही हैं कि किसी तरह मुसाफिर गाड़ी आए और वो उनको उनके मंजिल मकसूद उनको घर तक पहुँचा दे। और यहाँ पे हमने ये देखा है कि जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं
اور جو آٹو رکشے ہیں وہ اپنی مرضی کا کرایہ وصول کر رہے ہیں، جو ابھی کچھ دیر پہلے چلنا شروع ہوئے ہیں. اور جو یہاں پہ لکشمی چوک جو کھانے کی حوالے سے جو ہے وہ پورے لاہور میں اور لاہور سے باہر سے بھی لوگ یہاں آتے ہیں، اس کی رونقیں ماند پڑ گئی ہیں. اور کاروباری زندگی جو ہے وہ بارش کی وجہ سے اور پانی کا بر وقت جو ہے وہ نکاس نہ ہونے کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی ہیں. اور یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں نے کا کہنا یہ ہے کہ حکومت نے بڑے بلانگ باند دعوے کیے تھے کہ انہوں نے ڈرینیں بنا لی، نئے سیوریج سسٹم بنا لیے، سڑکیں نہیں بنائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے یہ دیکھا، شہریوں نے یہ دیکھا کہ پہلی بارش جس کو ان کا کہنا ہے کہ 140 ملی میٹر بارش ہوئی، پانی کا نکاس جو ہے وہ نہیں یقینی بنایا جا سکا. اور ابھی تک لوگ جو ہے جو یہاں سے ڈیوس روڈ کی طرف جاتے ہیں تو ڈیوس روڈ پہ ٹریفک جو ہے وہاں بھی جام ہے، اور جو لوگ مال روڈ جا رہے ہیں ان کی ٹریفک بھی جو ہے ابھی تک رواں نہیں ہو سکی. جی بہت شکریہ راجہ محبوب، ہمیں لکشمی چوک کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے کہ لکشمی چوک میں 5 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی ابھی بھی پانی نہیں نکالا جا سکا. سربس ہسپتال کی ایمرجنسی میں بارش کا پانی داخل ہونے سے علاج معالجہ 1 گھنٹے سے زائد تک معطل ہو کر رہ گیا. ادھر جنرل ہسپتال کے داخلی راستوں اور جنرل ہسپتال کے پرانے بلاک میں بھی پانی جمع ہونے سے مریضوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. صوبائی دارالحکومت میں موسلادھار بارش سے سربس ہسپتال میں نکاسی آب کا نظام بری طرح ناکام ہو گیا. بارش سے سربس ہسپتال کے ایمرجنسی بلاک کے بیسمنٹ میں پانی جمع ہو گیا، جس کے باعث ایمرجنسی کو مریضوں کے علاج معالجے کے لیے بند کر دیا گیا. ڈسپوزل پمپ خراب ہونے کی وجہ سے 1 گھنٹے سے زائد علاج معالجے میں تعطل سے مریضوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. دوسری جانب بارش سے جناح ہسپتال کے داخلی راستے پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے ہسپتال آنے والے مریضوں کو پریشانی سے دوچار ہونا پڑا اور مریض اور ان کے لواحقین پانی سے گزر کر ہسپتال میں داخل ہوتے رہے. بارش سے جنرل ہسپتال کے اولڈ بلاک اور او پی ڈی کے راستوں پر بھی پانی جمع ہو گیا، جس سے مریضوں اور ان کے لواحقین کو دشواری کا سامنا رہا. سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے. یہاں میں لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. جیل روڈ پر ٹریفک جیم ہونے کے باعث ایمبولینسز پھنس گئیں. چھت سے گر کر زخمی ہونے والے بچی کو ہاتھوں میں اٹھائے باپ ہسپتال کی طرف بھاگتا رہا. بارش کے دوران جیل روڈ پر ٹریفک جیم ہونے سے گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں، جن میں ایمبولینسز بھی پھنسی رہیں. مزنگ کے علاقے میں چھت سے گرنے سے 6 سالہ بچی شدید زخمی ہو گئی. زخمی علیحہ خان کا والد عمران خان اسے ہاتھوں میں اٹھائے پیدل ہی سڑک پر بھاگتا رہا اور سربسی ہسپتال کی ایمرجنسی میں پہنچ کر دم لیا. بچی کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے. طوفانی بارش اور تیز ہوا کے باعث علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول بری طرح متاثر ہوا. ایئرپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے 2 بین الاقوامی اور 5 اندرون ملک پروازوں کو لاہور اتارا گیا. ان پروازوں کو اسلام آباد اور کراچی جانا تھا، جبکہ موسلادھار بارش کے دوران پروازوں کی آمد و رفت عارضی طور پر روک دی گئی. ادھر شارجہ سے لاہور آنے والی ایئر بلو کی پرواز 6:30 بجے کی بجائے صبح 9:45 پر پہنچی. ادھر لاہور سے دہلی جانے والی پی آئی کی پرواز PK 2 صرف تاخیر سے سپہر 3 بجے روانہ کی گئی، جبکہ کوئٹہ سے لاہور آنے والی PI کی پرواز PK 3 12:30 بجے کی بجائے دوپہر 2:15 پر پہنچی. اسی طرح لاہور سے صبح 8:30 بجے اسلام آباد کے لیے روانہ کی جانے والی پرواز PK 650 بھی تاخیر سے روانہ ہوئی. وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم حسین نے فاطمہ گروپ کے فواد مختار اور ایپٹما کے مرکزی رہنما گوہر اعجاز کی خیریت دریافت کی. فواد مختار اور گوہر اعجاز کو آج خراب موسم میں جہاز پھنس جانے کی وجہ سے معمولی خراشیں آئی ہیں. ایپٹما کے مرکزی رہنما گوہر اعجاز اور فاطمہ گروپ کے فواد مختار نجی پرواز کے ذریعے اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے کہ جہاز خراب موسم میں پھنس گیا. جہاز معجزانہ طور پر محفوظ رہا. جہاز میں سفار گروپ کے شاہ عبداللہ بھی سوار تھے. گوہر اعجاز اور فواد مختار دونوں خیریت سے ہیں، تاہم دونوں کو معمولی خراشیں آئی ہیں. شہر میں ہونے والی طوفانی بارش سے لیسکو کے 80 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے. متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی گھنٹوں معطل رہی. لیسکو ذرائع کے مطابق میکلوڈ روڈ، شاہ عبد المالک، شیرا کوٹ، انڈسٹریل، پاکستان منٹ اور مغل پورہ فیڈرز ٹرپ کر گئے. اسی طرح ہربنس پورہ فیڈر، رنگ محل، اشرا ایسٹ، اشرا ویسٹ اور لنک روڈ فیڈر، جبکہ گلاب دیوی، ایمپریس روڈ اور ڈیوس روڈ فیڈرز بھی ٹرپ ہونے کی وجہ سے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی. بارش کے مطابق بارش تھمنے کے بعد فیڈرز کی بحالی کا کام شروع ہو گیا ہے، جس میں 4 سے 5 گھنٹے کا وقت درکار ہوگا.
لوڈ شیڈنگ سے ستائے شہریوں نے لیسکو سمناباد سب ڈویژن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر ڈار۔ جی عامر، یہ بتائے گا کہ لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ اس وقت میں موجود ہوں سمناباد میں، جہاں گزشتہ 8 گھنٹے سے یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی نہیں آ رہی۔ اس وقت سمناباد کے جو رہائشی ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر آ چکے ہیں۔ یہاں جو روڈ ہے یہاں بلاک کر کے یا دیکھ سکتے ہیں کہ ان ٹائروں کو آگ لگا کے ان لوگوں نے روڈ کو بلاک کر دیا ہے اور احتجاج کر رہے ہیں، جو لیسکو کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کا جو کاروباری زندگی ہے وہ مکمل طور پر ہو چکا ہے اور وہ کوئی بھی کام کرنے سے اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم اس سے بات کرتے ہیں، ان کے جذبات آپ تک۔ السلام علیکم جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام 3 بجے کی بتی گئی ہوئی ہے اور 3 بجے سے ہم لوگ ان کے گھر دفتر کے چکر مار رہے ہیں۔ کوئی آدمی دفتر کے اندر نہیں ہے، اگر آتے ہیں اگر کوئی ملتا ہے تو وہ کہتا ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود مسجدوں کے اندر وضو کے لیے پانی نہیں ہے، نماز کے لیے گھروں کے اندر جو ہے نا پانی نہیں ہے۔ بچوں نے اندھیرے میں روزے چھتوں میں بیٹھ کے کھولے ہیں، گرمی ہے، کمروں میں گرمی ہے، شدید حبس ہے، اور انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی۔ ہم نے ان کے خلاف جو کچھ کیا ہے یہ نہیں مانے، مجبوراً ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا کوئی تو یہ حال دیکھے آ کر ہماری ساتھ یہ زندگی گزارے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ صبح 3 بجے کی لائٹ گئی ہوئی ہے، یہ سب ڈویژن آفس ہے، یہاں پہ ایس پی او بیٹھتے ہیں، آپ ان کے پاس آئے؟ ہاں جی آئے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں یہاں پر، کوئی ملا نہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کے پاس کیمرہ ہے، آپ دیکھیں ہمارے دفتر کو تالے لگے ہوئے ہیں، جن کی ڈیوٹی ہے 24 گھنٹے اور وہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ پورا سمناباد اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اور برے حشر ہے لوگوں کے، چھتوں پہ سو رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے سے۔ اور یہ شکریہ، شہری بتا رہے تھے، آپ نے جذبات ان کے سنے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ اس وقت کوئی بھی کام کرنے سے قاصر ہیں، نہ تو لوگ اپنی نماز ادا کر پا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہاں پہ ایس ڈی اور دوسرا عملہ بیٹھتا ہے وہ دروازے بند کر کے اور لاک کر کے یہاں سے بھاگ چکا ہے اور کوئی بھی ان کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ عامر ڈار ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں میں لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ سینیٹر پرویز رشید نے ٹھوکر نیاز بیگ میں LTC کی نئی بسوں کا افتتاح کر دیا۔ LTC کی نئی بسوں کی افتتاحی تقریب کا اہتمام ٹھوکر نیاز بیگ میں کیا گیا، جس میں سینیٹر پرویز رشید، رکن قومی اسمبلی ملک افضل کھوکھر، صوبائی وزیر چودھری عبدالغفور، MP سیف الملوک کھوکھر، DC نور الامین مینگل، رانا ارشد، شہزاد خان، رمضان مستانہ سمیت دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ ٹھوکر نیاز بیگ سے رائے بینڈ تک 20 نئی بسیں چلائی جائیں گی۔ بس سروس کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر پرویز رشید نے کہا کہ مسلم لیگ نون عام آدمی کا معیار زندگی بلند کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سردار ذوالفقار کھوسا نے پارٹی سے استعفیٰ نہیں دیا، جبکہ سردار دوست محمد کھوسا بہت عرصہ قبل ہی پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ کمشنر لاہور جواد رفیق ملک نے نشتر ٹاؤن کے رہائشیوں کے مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری لگائی۔ شہریوں کی شکایات پر کمشنر نے واسطہ افسران اور اہلکاروں کو سدھرنے کا آخری موقع دے دیا۔ نشتر ٹاؤن آفس ٹاؤن شپ میں لگائی جانے والی کھلی کچہری میں ایڈیشنل کمشنر ڈاکٹر عثمان، ADC جی مسرت جبی، ACG ڈاکٹر نور العین فاطمہ، ایڈمنسٹریٹر، TMO، TOR، EDOز، ہیلتھ، ایجوکیشن، میونسپل سروسز کے حکام نے شرکت کی۔ شہریوں نے دوران کھلی کچہری واسطہ حکام کے عدم تعاون کے حوالے سے شکایات کے انبار لگا دیے۔ شہریوں نے کمشنر کو بتایا کہ نشتر ٹاؤن کے اکثر علاقوں میں سیوریج کی صورتحال انتہائی ناقص ہے، جبکہ پینے کا پانی بھی نایاب ہو چکا ہے، جس پر کمشنر نے کھلی کچہری میں واسطہ کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ شہریوں نے کمشنر کو بتایا کہ TMA نشتر ٹاؤن نے MNA اور MPA کے فنڈز کو ترقیاتی کاموں پر خرچ نہیں کیا، جس کے باعث مالی سال 2011-12 کے فنڈز لیپس ہو گئے ہیں۔ کمشنر نے EDO ورکس اور TMA سے جواب طلب کرتے ہوئے آئندہ مالی سال میں سابقہ ترقیاتی اسکیمیں دوبارہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ شہریوں نے نشتر ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات کی شکایات بھی درج کرائیں۔ جواد رفیق ملک نے متعلقہ افسران کو غیر قانونی تعمیرات رکوا کر 24 گھنٹوں میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ کمشنر نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ واسطہ حکام اپنا قبلہ درست کر کے عوامی خدمت کو اپنا شعار بنائیں، ورنہ انہیں نوکریوں سے فارغ کر دیا جائے گا۔ رکن پنجاب اسمبلی سیف الملوک کھوکھر اور DCO لاہور نے یونین کونسل 118 کے دفتر میں کھلی کچہری لگائی۔ شہریوں نے واسا اور LWMC کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ نیاز بیگ میں واقع یونین کونسل 118 کے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ سٹاف آفیسر ٹو DCO زمان، رمضان مستانہ، DDO،
एच मोहम्मद अख्तर, TOR इकबाल टाउन महबूब आलम, इकरम जकी और आबिद हुसैन बारा, एक्सियन इकबाल टाउन मलिक इमरान समेत दीगर अफराद भी इस मौके पर मौजूद थे। शहरियों ने वासा और LWMC के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए, जिस पर DCO लाहौर नूरुल अमीन वेंगल ने MD वासा को हिदायत की कि अवाम के मसाइल के हल के लिए DMD को भेजा जाए। DCO ने LWMC के अमले की भी सरजनिश की। MPA सैफुल मुल्क खोकर ने कहा कि खुली कचहरी के जरिए लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दही इलाकों की यूनियन काउंसिल्स में सैनिटरी वर्कर्स की तादाद को बढ़ाना होगा। LDA और TM में समनाबाद टाउन ने मुश्तरका कार्रवाई करके सब्जी और फ्रूट मंडी अल्लामा इकबाल टाउन में अलॉटमेंट के बरक्स इस्तेमाल पर 25 दुकानों और 2 गोदामों को सरबमोहर कर दिया। गैर कानूनी कमर्शियल दुकानों के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सायरा उमर ने की, जिसमें TMO समनाबाद टाउन इम्तियाज अवान, TOR आमिर इशफाक, DO मार्केट कमेटी खालिद महमूद, स्टेट ऑफिसर LDA वकास नूर, स्टेट इंस्पेक्टर मलिक जुल्फिकार, पुलिस और मुतल्लिका अमले ने हिस्सा लिया। LDA और टाउन इंतजामिया ने भारी मशीनरी के हमरा दर्जनों दुकानों की तजावजात को मिसमार करके 5 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया। सायरा उमर ने कहा कि LDA के कंट्रोल एरिया में सब्जी और फरूट मंडी में तजावजात की भरमार है और दुकानदार 8 से हटकर दुकानों का गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर LDA के हमरा भरपूर कार्रवाई की गई। चामीरा रोड नीलम सिनेमा चौक में ज़ेरे तामीर प्लाजे की 2 बालाई मंजिलें मुनहदम हो गईं, जिससे मुल्हिका इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इमरान यूनस की रिपोर्ट। चामीरा रोड नीलम सिनेमा चौक में 3 मंजिला ज़ेरे तामीर प्लाजा की 2 बालाई मंजिलें गिर गईं। ज़ेरे तामीर प्लाजा नजीबुल्ला नामी शहरी की मलकियत है। 11:30 बजे मजदूर दीवारों को पानी लगाकर बाहर निकले तो प्लाजे की बालाई 2 मंजिलें जोरदार धमाके से गिर गईं, जिससे प्लाजे में मौजूद 8 दुकानों, मुल्हिका दुकानों और इमारतों की छतें भी गिर गईं। अहले इलाका के मुताबिक उन्होंने नजीबुल्ला को इमारत की नाकिस तामीर से बारहा आगाह किया, लेकिन उसने कोई तवज्जो नहीं दी। उनको बार बार ये कहा गया ये बिल्डिंग आप नाकिस बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सिर्फ वो हरदर्मी की वजह से उनके एक भाई इस्लामाबाद में किसी सरकारी महकमे में हैं, जिसकी वजह से उन्होंने TMO से सालबाज करके ये बिल्डिंग शुरू की है। वहाँ पहले का ज़ेरे तमीर है प्लाजा, और ये प्लाजा जब से बन रहा है 4 इंच की दीवार से प्लाजा बन रहा है, तो मोहल्ले वालों ने भी कहा कि यार आपका नाकस मटीरियल भी नहीं लग रहा, चले आप इसमें 6 बीम डाल दे ताकि ये बिल्डिंग को कुछ नुकसान ना हो। जब ये प्लाजा गिरने से तकरीबन आधा घंटा पहले चंद मंजूर पानी देने के लिए ऊपर तशरीफ लेके गए हैं, पानी दे के नीचे उतरे हैं, तो ये प्लाजा खुद ब खुद नीचे ऐसे गिरा है जैसे आप आपके सामने अंदाजा कर सकते हैं, जलजला महसूस हुआ है एकदम। प्लाजा गिरने की इतला पर पुलिस और रेस्क्यू 1112 के एहलकार मौका पर पहुंच गए, जबकि शादबाग पुलिस ने नजीबुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। मालिक है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है, जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है उसके खिलाफ कर रहे हैं। बाद में तहकीकात में ये पता चलेगा अभी किसका फॉल्ट है किसका कसूर। अभी तक यही इतला है कि ये तस्दीक हो गई है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ है। प्लाजा गिरने के कई घंटे बाद भी मुतलका टाउन और जिला इंतजामिया का अमला मलबा हटाने के लिए नहीं पहुँचा। चामीरा रोड पर मुनहदिम होने वाली इस इमारत से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, ताहम इससे मुल्हिका इमारतों का माली नुकसान ज़रूर हुआ है। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि न जाने शहर में और कितनी ऐसी इमारतें होंगी जो अभी भी इंसानी जानों के लिए खतरे का बायस हैं और इंतजामी नज़रों से ओझल हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ इमरान यूनस, सिटी 42। लाहौर में कसीर मंजिला इमारतों की तामीर की निगरानी और तामीराती कवायद पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तजवीज़ को हतमी शक्ल देकर समरी मंजूरी के लिए इरसाल कर दी गई। LDA प्लाजा एजेंटन रोड पर LDA एक्ट 1975 में मुजवजा तरामीम का जायजा लेने के सिलसिले में सेनेटर परवेज रशीद की ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफीक, MPA हाफिज मियां नुमान, DCO नूरुल अमीन मेंगल, वाइस चेयरमैन LDA आमिर डार, DG LDA आहत खान चीमा, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर वसीम अहमद खान समेत मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि शहर के फैलाव करीबी अजला के साथ कम होते हुए फासले और मुस्तकबिल की ज़रूरियात को पेश नज़र तवील मयाद मनसूबाबंदी की खातिर इलाकाई सतह पर प्लानिंग अथॉरिटी कायम की जाए। लाहौर के मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने का इख्तियार मुख्तलिफ महकमों की बजाय एक ही इदारे के सुपुर्द किया जाए और शहरी अमूर की देखभाल करने वाले मुख्तलिफ महकमों के इख्तियारात का वाज़ेह तौर पर तयन किया जाए। इजलास में बताया गया कि लाहौर में कसीर मंजिला इमारतों की तामीर की निगरानी और तामीर कवायद पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तजवीज़ को हतमी शक्ल देकर मंजूरी के लिए इरसाल कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सानिया बदामी बाग और कोहिनूर TV चैनल में आतिश ज़दगी से झुलसने वाले अफराद में 7,25,000 रुपए के इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं यासिर अराफात अपनी इस रिपोर्ट में।
میو اسپتال میں زیر علاج ثانیہ بادامی باغ کے ساتھ، جبکہ کوہ نور ٹی وی چینل میں شارٹ سرکٹ سے ہونے والی آتش زدگی کے باعث جھلسنے والے 3 افراد میں امدادی چیک تقسیم کیے گئے۔ امدادی چیک مسلم لیگ نون لاہور کے صدر MNA پرویز ملک، MP خواجہ سلمان رفیق اور چودھری شہباز نے تقسیم کیے۔ MS میو اسپتال ڈاکٹر زاہد پرویز، پروفیسر خواجہ محمد عظیم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ثانیہ بادامی باغ کے 7 زخمیوں میں 50,000 روپے جبکہ 2 شدید زخمیوں میں 75,000 روپے تقسیم کیے گئے۔ دوسری جانب کوہ نور ٹی وی چینل میں آتش زدگی سے جھلسنے والے 3 افراد میں بھی 75,000 روپے تقسیم کیے گئے۔ MNA پرویز ملک نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ ان کے دکھ سکھ میں پورا برابر کا حصہ لیں، ان کا علاج بہت اعلیٰ قسم کا علاج ہوا ہے اور اس کے بعد اب ان کو جو مانیٹری کمپنسیشن ہے وہ آج ملتی ہے۔ جو زخمی اس وقت ہسپتال میں موجود ہیں ان کو ہم نے چیک دے دیے ہیں، جو ذرا کم زخمی ان کو 50,000 کا دیا ہے، جو زیادہ زخمی 75,000 کا دیا ہے۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ ہسپتالوں سے ڈسچارج ہونے والے ثانیہ بادامی باغ کے زخمیوں کو ان کے گھروں میں چیک پہنچا دیے جائیں گے۔ کیمرامین زاہد ملک کے ساتھ یاسر عرفات، سٹی 42۔ چیئرمین مسلم لیگ نون ٹریڈرز ونگ لاہور سہیل سرفراز منچ کے لبرٹی مارکیٹ میں ڈائمنڈ جولری شاپ کا افتتاح کر دیا گیا۔ دکان کے افتتاح کے موقع پر پارٹی کارکنوں اور تاجروں کے لیے افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں سہیل ضیاء بٹ، عمر سہیل ضیاء بٹ، محمد علی میاں، سہیل وڑائش، فیضان خان، بابر محمود، زبیر احمد، ASP طارق عزیز، عرفان فواد محسن، کامران سلیم، کابل خان، یونس بیگ، میاں شفقت، رضا بخاری، عثمان رفیق، رانا اعجاز، مغیث فاروقی اور راؤ بٹ نے شرکت کی۔ شرکاء نے افطاری کے بعد جولی شاپ میں رکھے گئے ہیرے کے زیورات دیکھے اور ان کی قیمتوں کو مناسب قرار دیا۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں میں لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ اخوت فاؤنڈیشن اور فاؤنٹین ہاؤس کے باہمی اشتراک سے خواجہ سراؤں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ فاؤنٹین ہاؤس میں منعقدہ افطار ڈنر میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب، ڈاکٹر غیاث الدین، ڈاکٹر عمیر رشید احمد اور خواجہ سراؤں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے کہا کہ خواجہ سراؤں کو عام طور پر معاشرے میں طنز و مزاح کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، انہیں معاشرے میں مقام دلانے کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ سراؤں میں عید گفٹ بھی تقسیم کیے گئے ہیں تاکہ ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کیا جا سکے۔ تقریب میں شریک خواجہ سراؤں نے اخوت فاؤنڈیشن اور فاؤنٹین ہاؤس کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہیں عید کے لیے کپڑے فراہم کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بے حد خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں روزے رکھ کر انہیں دلی تسکین مل رہی ہے۔ تقریب کے اختتام پر خواجہ سراؤں میں عید گفٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے CEO طاہر رضا نقوی کا کہنا ہے کہ نئی تجارتی پالیسی کا اعلان آئندہ 10 روز میں کر دیا جائے گا۔ سرور روڈ کینٹ میں FPCCI کے عہدیداروں کی جانب سے طاہر رضا نقوی کے اعزاز میں افطاری کا اہتمام کیا گیا۔ افتخار علی ملک، شیخ عبدالوحید، حاجی فضل قدیر خان، پیر ناظم حسین شاہ، اظہر مجید شیخ، محمد رفیق، شیخ اکبر سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ طاہر رضا نقوی نے کہا کہ موجودہ حالات میں پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے اور عالمی منڈی میں پاکستانی مصنوعات کو متعارف کرانے کے لیے نئی مارکیٹوں کی تلاش جاری ہے اور بہت سے منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 3 سال کے لیے ٹریڈ پالیسی بنانے کا کام آخری مراحل میں ہے اور اگلے 10 روز میں نئی تجارتی پالیسی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں طاہر رضا نقوی نے کہا کہ حکومت توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے بھی مختلف اقدامات کر رہی ہے، اس بحران پر بہت جلد قابو پا لیا جائے گا۔ سارک چیمبر کے وائس چیئرمین افتخار علی ملک نے کہا کہ حکومت کو کوئی بھی نئی پالیسی تشکیل دینے سے قبل تاجروں اور صنعتکاروں سے مشاورت لازمی کرنا چاہیے تاکہ تاجر دوست پالیسی بنائی جا سکیں۔ تاجر رہنما بابر بٹ کی جانب سے سینٹ میں قائد ایوان جہانگیر بدر اور تاجر رہنماؤں کے اعزاز میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ جہانگیر بدر کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو پانی کی نکاسی نہ ہونے پر بھی جلوس نکالنے چاہیے۔ سنکیونگ ریسٹورنٹ میں دیے جانے والے افطار ڈنر میں خواجہ اظہر گلشن، جاوید اقبال بٹ، رانا اخلاق علی، عامر بٹ، ذکاء الحق، خالد محمود ملک، شیخ عمر حیات، ملک خالد، عاصم خان نیازی، محمد اسلام، حکیم اللہ رکھا، محسن علی، ڈاکٹر برہان، محمد مصور، محمد ہارون، راجہ منور، صفدر بٹ، محمد سلیم بٹ، چودھری عصمت اور راؤ اکرم سمیت دیگر تاجر رہنماؤں نے شرکت کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بابر بٹ نے قومی تاجر اتحاد میں شمولیت کا اعلان کیا، جبکہ جہانگیر بدر کا کہنا تھا کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو لاہور یہ پوچھتے ہیں کہ پانی کے نکاس کے لیے مناسب انتظام کیوں نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پورے شہر میں نکاسی کا نظام فیل ہو کر رہ گیا ہے، حکومت پنجاب نے بروقت کوئی انتظام نہیں کیا۔
महकमा तामीरात और मवासलात ने मुस्लिम टाउन मोड़ पर निजी कॉलेज की इमारत के सामने बनाया गया नया फुटपाथ एसपी रिटायर्ड चौधरी शफकात के कहने पर तोड़ दिया। मुस्लिम टाउन मोड़ पर कैनाल की तरफ से आने वाली सड़क को कुशादा करने के मंसूबे के तहत निजी कॉलेज के साथ फुटपाथ तामीर किया गया ताकि गाड़ियों के साथ पैदल चलने वालों को भी सहूलत मिल सके, लेकिन साबिक एसपी चौधरी शफकात ने ज़ाती असर और रसूख इस्तेमाल करके क्रेन की मदद से फुटपाथ ख़त्म करा दिया। ज़राए का कहना है कि महकमा तामीरात और मवासलात के चीफ इंजीनियर मुनव्वर बशीर ने चौधरी शफकात के कहने पर फुटपाथ तोड़ने के लिए क्रेन भिजवाई और सड़क की तामीर के मंसूबे में शामिल फुटपाथ को गैर कानूनी तौर पर तोड़ दिया। निजी कॉलेज की इमारत के सामने से फुटपाथ तोड़ने से फिरोजपुर रोड की तरफ से इस तरफ आने वाली सड़क की चौड़ाई कम हो गई है और ट्रैफिक का बहाव भी मुतासिर हो रहा है। साबिक एसपी चौधरी शफकात ने मुस्लिम टाउन मोड़ पर कॉलेज की इमारत के सामने नए तामीर होने वाले फुटपाथ को न सिर्फ गैर कानूनी तौर पर तोड़वा दिया बल्कि वहां बैरियर भी रख दिए गए हैं। जश्न आज़ादी की खुशियां हर पाकिस्तानी जोश व खरोश से मनाता है। इस खुशी के मौके पर जहां शहरी अपने घरों को सब्ज़ हिलाली परचम और झंडियों से सजाते हैं, वहीं कुछ मंजिलें इस कौमी त्यौहार को मुनफरिद अंदाज में मनाते दिखाई देते हैं। वो कैसे बता रही हैं फिजा नूर अपनी इस रिपोर्ट में। है जवान है तू ही पाकिस्तान, जब तक है जामे जा तू जोश को रख जवान, है जवान। जिंदा कौमें अपनी आज़ादी के जश्न को पूरे जोशो खरोश से मनाती हैं और जब बात हो अहलियाने लाहौर की तो इनका मुनफरिद अंदाज आज़ादी की खुशियों को मजीद बढ़ा देता है। कौमी परचम की तर्ज की डिजाइन करदा ये गाड़ी DHA के रिहायशी मुबशर एजाज की है, जिसने एक दिन की मेहनत से इसे तैयार किया है। मुबशर एजाज का कहना है कि घरों में झंडियाँ और छतों पर कौमी परचम तो हर शख्स लगाता है, लेकिन उन्होंने मुल्क से मोहब्बत के इजहार का सबसे जुदा अंदाज इख्तियार किया है। 14 अगस्त के स्पेशल ओकेजन पे मैं चाह रहा था इस बार थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। मेरा आपके था ज़रा इस बार मैं अपनी गाड़ी को सेलिब्रेट करूँ, गाड़ी पे अपने स्टिकर लगा के सेलिब्रेट करूँ अच्छे तरीके से। बाकी आई एम सो हैप्पी, लोग मुझे देखते हैं जहाँ से मैं गुजरता हूँ, तो आई फील सो प्राउड टू बी एन पाकिस्तानी। मुबशर एजाज का कहना है कि पाकिस्तान ही दुनिया भर में इनकी पहचान है। आज़ादी के इस पुरमसरत मौके पर हर शहरी को वतन से मोहब्बत और इसकी सलामती के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने का अज़्म करना चाहिए। पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बहुत इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान को बनाने के लिए हमें चाहिए, हम यूथ को चाहिए कि इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना चाहिए। शहरी लाहौर की सड़कों पर कौमी परचम से मुशाबा फराटे भरती ये गाड़ी लोगों की तवज्जो का बायस बनी हुई है। जश्न आज़ादी का हो या किसी और त्यौहार का, इसको मुनफरिद और अछूते अंदाज में मनाना लाहौरियों का खासा है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ फिजा नूर, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अदालती कार्रवाइयों के बारे में कुछ खबरें शामिल होंगी सिटी अदालत में। पर्चे के अंदराज के लिए 2 साल से निश्तर कॉलोनी थाने के चक्कर लगाने वाली खातून इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गई। एडिशनल सेशन जज सज्जाद अहमद की अदालत में योहानाबाद की नसीम बीबी ने अपने वकील शफीक पाशा के हमरा पेश होकर बताया कि 2010 में सहवन मसीह समेत 4 अफराद ने घर में घुसकर उसे जख्मी कर दिया। नसीम बीबी के मुताबिक मॉडल टाउन मजिस्ट्रेट के हुक्म पर मेडिकल के बावजूद निश्तर कॉलोनी पुलिस 2 साल से मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि निश्तर कॉलोनी पुलिस को पर्चा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने वकील के दलाइल के बाद रिपोर्ट तलब कर ली। और अब एक नजर सिटी स्पोर्ट्स पर। सिटी स्पोर्ट्स इज ब्रॉट टू यू बाय, ये तो होगा जब पेप्सी होगी 65 की, इन एसोसिएशन विद शहजान समरकंद, सुरूर भरपूर। मलिक असगर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में यंग गढ़ी शाहू ने गोल्डन स्टार को 111 रन से शिकस्त दे दी। धर्मपुरा ग्राउंड में खेले जाने वाले मैच में यंग गढ़ी शाहू ने पहले बैटिंग करते हुए 267 रन स्कोर किए। इस इनिंग की खास बात ओपनिंग बल्लेबाज उमर फारूक के शानदार 170 रन थे। उन्होंने अपनी इनिंग में 11 छक्के और 19 चौके लगाए। गोल्डन स्टार की जानिब से नईम पाशा ने 4 और इरफान सदीक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में गोल्डन स्टार क्लब सिर्फ 156 रन ही स्कोर कर सका। मोहम्मद आसिफ 37 और नईम पाशा 39 रन के साथ नुमाया रहे। यंग गढ़ी शाहू की जानिब से मोहम्मद कासिम और जुनैद इकबाल ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। उमर फारूक मैन ऑफ द मैच करार पाए।
सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।